بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل قصے اللہ والوں کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جس سے آپ کو نئے نئے قصے سننے کو ملتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں معرکہ کربلا کا 30واں حصہ۔ آپ سبھی ملاحظہ فرمائیے۔ عبید اللہ بن زیاد بصرہ سے روانہ ہوا۔ عبید اللہ کو چونکہ کوفہ پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے وہ لمبی لمبی منزلیں طے کر رہا تھا۔ جب وہ قادسیہ میں پہنچا تو اس نے اپنے گھر والوں اور فوج کو دھیرے دھیرے آنے کی ہدایت کی۔ خود اپنے کچھ بھروسے مند ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوا اور یہ فریب کیا کہ لباس حجاز والوں کا سا پہن کر بالکل حجازیوں جیسی صورت بنا لی۔ اس سے اس کا یہ مطلب تھا کہ جس وقت وہ کوفہ میں داخل ہو وہ یہ دیکھ لے کہ لوگ حضرت حسین کے کتنے طرفدار ہیں، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اس پہناوے میں کوفہ والے یا تو اسے حضرت حسین سمجھیں گے یا ان کا قاصد خیال کریں گے۔ جب کوفہ قریب رہ گیا تو اس نے اپنی رفتار اس لیے دھیمی کر لی تاکہ رات کے وقت کوفہ میں داخل ہو۔ چنانچہ اس کا مطلب پورا ہو گیا۔ وہ عشاء سے پہلے کوفہ میں داخل ہوا۔ کوفہ والوں کو حضرت حسین کے تشریف لانے کی خبریں پہنچ رہی تھیں۔ انہیں اللہ کے رسول کے نواسے کی زیارت کی بڑی تمنا تھی۔ چنانچہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ عصر کے وقت سے کوفہ کے حجازی دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے اور عشاء کی نماز کے بعد تک بیٹھے انتظار کرتے رہتے۔ اسی لیے جب عبید اللہ بن زیاد کوفہ کے حجازی دروازے پر پہنچا تو وہاں ہزاروں کوفہ والوں کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ چونکہ رات کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور ابن زیاد نے حجازیوں جیسی شکل بنا رکھی تھی، اسی لیے کوفہ والوں نے سمجھا کہ خود حضرت حسین تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اللہ اکبر، مرحبا، یبن رسول اللہ کے نعرے لگانے شروع کر دیے اور اس کو حضرت حسین سمجھ کر زوردار سواگت کیا۔ ابن زیاد بڑا چالاک آدمی تھا۔ وہ لوگوں کے سلام کا جواب بڑے دھیرے سے وعلیکم السلام کہہ کر دیتا رہا۔ لوگوں کے نعروں کی آواز سنتے ہی ہر طرف سے لوگ جت کے جت آنے لگے۔ جب عبید اللہ بن زیاد کوفہ میں داخل ہوا تو 20-25 ہزار آدمیوں کی بھیڑ اس کے ساتھ ہو گئی۔ لوگ بڑی عقیدت سے دوڑ دوڑ کر آتے تھے اور نہایت جوش و خروش سے نعرے لگاتے تھے۔ اس نے دھیرے دھیرے گورنر ہاؤس کی اور بڑھنا شروع کیا۔ جیوں جیوں وہ بڑھتا جاتا تھا، حضرت حسین کے فدائیوں کی بھیڑ بھی بڑھتی جاتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے تمام کوفہ امڑ آیا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد بڑی خاموشی سے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسے یہ بھی اندیشہ تھا کہ اگر اس وقت لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ وہ حضرت حسین نہیں بلکہ ابن زیاد ہے تو کہیں امام کے فدائی اس کے ٹکڑے نہ اڑا دیں۔ وہ بے جھجک بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ گورنر ہاؤس کے دروازے پر جا کر رکا۔ نعمان بن بشیر نے بھی نعروں کی آوازیں سن کر سمجھ لیا تھا کہ حضرت حسین تشریف لا رہے ہیں، پر چونکہ وہ یزید کی طرف سے کوفہ کے گورنر تھے اس لیے وہ امام کے سواگت کے لیے باہر نکلنے کی جرأت نہ کر سکے، بلکہ انہوں نے گورنر ہاؤس کا دروازہ بند کر لیا۔ لوگوں نے دروازے پر پہنچ کر چلانا شروع کر دیا، حضرت حسین آ گئے ہیں، دروازہ کھولو۔ نعمان بن بشیر نے اندر سے اونچی آواز میں کہا، لوگو، یزید سے ڈرو۔ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری اور مائل نہ ہو، یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہاری کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتا۔ عبید اللہ بن زیاد نے دروازے کے قریب جا کر کہا، فوراً دروازہ کھولو ورنہ زبردستی کھلوایا جائے گا۔ حضرت حسین کے فدائیوں میں سے ایک آدمی وہاں کھڑا تھا، وہ اسے جانتا تھا۔ اس نے اس کی آواز پہچان لی اور لوگوں سے کہا، ارے یہ تو ابن مرجانہ ہے۔ عبید اللہ بن یزید کی ماں کا نام مرزانہ تھا۔ کوفہ والے اسے جانتے تھے، وہ اسے ابن مرزانہ کہا کرتے تھے اور اس بات کو بھی جانتے تھے کہ وہ بڑا ظالم و جابر ہے، اس کی سختی سے سب ڈرتے ہیں۔ چنانچہ جیوں ہی لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ حضرت حسین نہیں ہے بلکہ ابن زیاد ہے تو سب لوگ اس کے ڈر اور دبدبے سے وہاں سے بھاگ نکلے اور ان کا سارا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا اور ساری عقیدت کوچ کر گئی۔ اگرچہ اس وقت ذرا سی ہمت سے کام لیتے تو ابن زیاد تنہا تھا، اسی وقت اس کو مار ڈالتے، لیکن کوفیوں کی پست ہمتی اور بزدلی نے انہیں اس کی توفیق نہ دی۔ نعمان بن بشیر نے فوراً دروازہ کھلوایا۔ امید کے خلاف ابن زیاد کو دیکھ کر انہیں حیرانی ہوئی۔ ابن زیاد نے بیٹھتے ہی کہا، یہ تم نے کیا رویہ اپنایا ہے کہ خود کو نہ پکڑ لیا اور کوفیوں کو یہ جرأت ہو گئی کہ بغاوت پر تیار ہو گئے ہیں؟ نعمان بن بشیر نے کہا،
میں کیا کرتا؟ باغیوں کو سزا دے کر سیدھا کر دیتے۔ میں فضول خوریزی کو پسند نہیں کرتا، تو اس کی سزا بھگتو۔ تم ہٹا دیے گئے ہو، یہاں کی حکومت بھی مجھے دے دی گئی، تم اسی وقت مجھے چارج دے دو۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے سامنے خون خرابہ نہ ہوا۔ یہ کہتے ہی نعمان نے عبید اللہ کو چارج دے دیا۔ صبح ہوتے ہی عبید اللہ نے دربار عام کیا، شہر کے تمام سرداروں اور امیروں کو طلب کیا۔ اس کا ایسا رعب تھا کہ کسی نے آنے میں آناکانی نہ کی، سب کھچے چلے آئے۔ جب سب آ گئے تو ابن زیاد نے ممبر پر چڑھ کر تقریر شروع کی اور کہا، اے کوفہ والو، تمہاری سرکشی کی خبر سن کر امیر المومنین یزید نے مجھے کوفہ کا گورنر مقرر کیا ہے۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، اور جو نہیں جانتے وہ کان کھول کر سن لیں کہ میں اس زیاد کا بیٹا ہوں جس نے تمام سرکشوں کو سیدھا کر دیا تھا۔ میں کبھی کسی باغی کو زندہ نہ چھوڑوں گا۔ اگر تم نے بغاوت کی تو خدا کی قسم میں نہ صرف باغیوں کو ہی بلکہ ان کے رشتہ داروں کو بھی قتل کر ڈالوں گا۔ تم نے فتنے کی شروعات کر دی ہے، مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ جن لوگوں نے بیعت کر لی ہے، اگر انہوں نے بیعت ختم نہ کی تو میں سب کو عذاب کے شکنجے میں جکڑ دوں گا۔ لیکن جو لوگ میری اور امیر المومنین یزید کی فرما برداری کریں گے، میں ان پر مہربانی کروں گا، باپ اور بڑے بھائی سے زیادہ محبت سے پیش آؤں گا، اور جو آدمی میرے حکم کی مخالفت کرے گا وہ قبرستان میں اپنا گھر بنا لے، کیونکہ وہ کوئی بھی ہو، میں اس کی پیٹھ پر درے اور کمر پر تلوار ماروں گا۔ ابن زیاد کی اس تقریر کو سن کر لوگ سہم گئے۔ سب نے ایک ہو کر کہا، ہم ہرگز آپ کی اور یزید کی مخالفت نہ کریں گے۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت مسلم سے بیعت کر لی ہے وہ بیعت ختم کر دیں گے۔ میں یہی چاہتا ہوں، بس اب جاؤ اور امن و امان سے رہو۔ ابن زیاد نے کہا۔ لوگ وہاں سے چلے آئے اور آتے ہی انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب حضرت مسلم کو پناہ نہ دیں، کوئی آدمی ان کے ساتھ نہ رہے۔ جو آدمی مسلم کو پناہ دے گا یا ان کے ساتھ دیکھا جائے گا، اس کا گھر اور تمام سامان ضبط کر لیا جائے گا، اسے اور اس کے رشتہ داروں کو قتل کر دیا جائے گا، اس کے بچوں اور خاندانی عورتوں کو بیچ دیا جائے گا۔ اس منادی کو سن کر لوگ اور بھی ڈر گئے۔ اب ابن زیاد نے حضرت مسلم کی جاسوسی شروع کی۔ اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت مسلم نے مختار کے مکان پر آ کر قیام کیا تھا۔ اس نے مختار کو بلا کر معلومات کی۔ مختار نے بتایا، واقعی حضرت مسلم میرے مکان پر ٹھہرے تھے، پر جس دن آپ آئے ہیں وہ اسی دن میرے مکان سے چلے گئے۔ اب تو مجھے خود نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں۔ ابن زیاد نے بگڑ کر کہا، میں ایسی فضول باتیں سننا نہیں چاہتا۔ مسلم تمہارے مکان پر آ کر ٹھہرے تھے، تم ان کا سراغ لگاؤ۔ واقعی حضرت مسلم میرے مکان پر ٹھہرے تھے، پر جس دن آپ آئے ہیں وہ اسی دن میرے مکان سے چلے گئے۔ اب تو مجھے خود نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں۔ ابن زیاد نے بگڑ کر کہا، میں ایسی فضول باتیں سننا نہیں چاہتا۔ مسلم تمہارے مکان پر آ کر ٹھہرے تھے، تم ان کا سراغ لگاؤ۔ اگر تم نے پتہ نہ لگایا تو یقیناً میں تم کو سزا دوں گا۔ مختار نے نہایت عاجزی سے عرض کیا، میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت مسلم میرے گھر میں نہیں ہیں، اور نہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں چھپ گئے ہیں۔ میں پتہ لگانے کی ضرور کوشش کروں گا، لیکن ایسے غدار شہر میں کیسے پتہ لگاؤں؟ خدا کے لیے مجھ پر رحم کیجیے۔ مجھ سے رحم کی امید رکھنا بڑی غلطی ہے۔ بس اب جاؤ اور تلاش کرو۔ مختار چلا آیا، سخت پریشان تھا۔ اب بھی موقع تھا کہ کوفی مل کر ابن زیاد کا مقابلہ کرتے، پر وہ مکار تھے، اور مکار فطری طور پر بزدل ہوا کرتا ہے۔ انہیں ابن زیاد کے مقابلے کا حوصلہ ہی نہ ہوا۔ ابن زیاد نے اپنے جاسوس مسلم کی تلاش میں چھوڑ دیے، ادھر تمام سرداروں سے کہا کہ ان کا سراغ لگائے۔ آخر ایک دن اسے معلوم ہوا کہ حضرت مسلم ہانی بن عرف کے مکان پر چھپے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے غلام معقل کو 3000 درہم کی تھیلی دے کر کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت مسلم ہانی بن عرف کے یہاں چھپے ہوئے ہیں، لیکن ابھی اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اگر میں ہانی سے بغیر تصدیق کیے ہوئے پوچھوں گا تو ممکن ہے کہ وہ انکار کر دے، اس لیے تم ہانی کے یہاں جاؤ اور اس سے کہو کہ میں بصرہ سے آیا ہوں۔